بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نون کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو ڈاکٹر کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ سبق ہم پڑھ رہے تھے آرام و سکون، اور یہ سبق ہم نے چھوڑا تھا صفحہ نمبر 49 میں۔ صفحہ نمبر 49 کے شروع میں جہاں پہ پہلا پیراگراف ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد ہے ارے بخشو بھائیوں سے، یہاں سے ہم سبق شروع کریں۔ میاں صاحب کہتے ہیں کہ ارے بخشو بھائیوں سے، اگر ابو سے معاف کر دو، اس نے غلطی سے دروازہ زور سے بجا ہی دیا ہے تو تم اسے معاف کر۔ بیوی بخشو کیسے؟ ذرا طرح دو، تجھے لوگ سر پہ سوار ہوتے ہیں، تھوڑا سا احساس کرو، تھوڑا سا مربت سے لحاظ سے پیش آؤ تو یہ لوگ سر پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ میاں ہوں کراتا ہے، بیمار ہے، پریشان ہے۔ بیوی کیوں؟ زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے۔ میاں ہوں، بیوی للو سے کہوں آ کر دبا دے۔ میاں ہوں، مقصد یہ ہے میاں صاحب یہ چاہتے ہیں کہ تم اس کمرے سے تشریف لے جاؤ، تم یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری بڑی مہربانی۔ بیوی یہ دیکھو، ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ جتنی بات چیت بھی ہے اس میں ایک بات اظہر من الشمس ہے کہ میاں کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ڈاکٹر نے شور و غل سے منع کیا ہے۔ یہ دیکھو یہاں انگیٹھی پہ رکھی ہے، بیوی پہ شروع ہو گئی ہے۔ آپ بتائیے، آپ سے آپ یہاں آ گئی، پاؤں تھے اس کے، یہ سب حرکتیں اس للو کی ہیں۔ للو نوکر کا نام ہے۔ کم وقت نے قسم کھا رکھی ہے کہ کبھی کوئی چیز ٹھکانے پر نہ رہنے دے گا۔ اللہ جانے یہ نامراد میری چیزوں کو ہاتھ لگاتا کیوں ہے۔ للو، ارے للو، میں کھڑے ہو کہ اس کو پھر آواز دے رہی ہے۔ میاں ارے بھائی کیوں ناحق غل مچا رہی ہے؟ ناحق کے معنی بے مقصد غل کے معنی شور۔ آخر میاں کو یہ کہنے پہ مجبور ہونا پڑا، مہربانی کر کے شور و غل نہ کرو۔ گھنٹی رات میں نے خود میز سے اٹھا کر گھنٹی انگیٹھی پر رکھی تھی، ہوں کراتا ہے۔ بیوی تم نے اے ہے وہ کیوں؟ میاں ننا بار بار بجائے جا رہا تھا، میرا دم الجھنے لگا، میرا دل تنگ ہونے لگا، پھر کراتا ہے۔ للو آ کر مجھے بلایا ہے بیوی نے، اسے اب للو کو آوازیں دی ہیں تو نوکر ہے بھاگتا وہ آ گیا تو کہتا ہے بیوی کم وقت اتنی دیر سے آوازیں دے رہی ہوں، کہاں مر گیا تھا؟ للو گودام سے ریٹھے ڈھونڈ رہا تھا۔ بیوی صبح سویرے کہا تھا کم وقت تجھے اب تک ریٹھے نہیں مل چکے؟ للو جی مہلت بھی ملے، ادھر گودام میں جاتا ہوں ادھر کوئی بلا لیتا ہے۔ بیوی ہاں بڑا کام رہتا ہے بیچارے کو، سر کو جانے کو فرصت نہیں ملتی۔ بھاگ یہاں سے، نکل جا کر ریٹھے ڈھونڈ۔ للو جاتا ہے تو یہ گھنٹی تمہارے سرانے رکھے جاتی ہیں۔ یہ ساری باتیں میاں کے کمرے میں ہو رہی ہیں، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے کمرے میں شور و غل نہیں ہونا چاہیے۔ میاں کرا کر کباڑ بند کرنے جانا، دروازے کا پلہ دروازہ پھیر جانا۔ بیوی پیچھے اکیلے میں جی تو نہیں گھبرائے گا تمہارا؟ میاں تنگ آ کر نہیں بابا نہیں، خدا کے واسطے جاؤ۔ بیوی ارے ہاں یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں کہ ڈاکٹر صاحب کھانے کے لیے کیا کیا چیزیں لکھ گئے ہیں، کہاں گیا ان کا لکھا ہوا کاغذ؟ آئے لو یہ نیچے پڑا ہوا ہے، ابھی کہیں کوڑے میں چلا جاتا تو مالٹڈ ملک، ایسا دودھ جس میں مالٹا ملا ہوا ہو، نارنگی کا رس، یہ مالٹا جیسی ہوتی ہے، سابو دانے کی کھیر، کیا تیار کرا دوں اس وقت کے لیے؟ اس وقت آپ کیا کھانا پسند فرمائیں گے؟ میاں جو چیز چاہے، یہاں سے جاؤ مہربانی کرو، جو دل چاہتا ہے بنوا دو۔ بیوی اس میں میرے جی چاہنے کا کیا سوال، کھانا تو آپ کو ہے یا مجھے؟ میاں سابو دانہ بنا دینا تھوڑا سا۔ بیوی بس اس سے کیا بنے گا، یخنی پی لیتے تھوڑی سی
چوزے کی یخنی بنوائے دیتی ہوں، مقوی چیز ہے، مقوی کے معنی طاقتور. طاقتور چیز ہے، اچھی چیز ہے، بنوا. بیوی 2 قدم چلتی ہے پھر رک جاتی ہے، کہتی ہے مگر میں نے کہا دیر لگ جائے گی، یخنی کی تیاری میں چوزا بازار سے منگوانا ہوگا. اس للو کو تو جانتے ہیں بازار جاتا ہے تو وہیں کہو رہتا ہے، یعنی واپس آنے کا نام نہیں لیتا. میاں تنگ آ گیا ہے اور سخت پریشان ہے کہ اب میرے کمرے سے کہیں چلے گئے. تو پھر یوں کرتی ہوں، بیوی کہتی ہے اتنے میں صحن میں بچہ پٹ پٹ گاڑی چلانے لگتا ہے، گاڑی کے چلنے کی آواز صحن سے آنے لگتی ہے. میاں ارے بھائی اب یہ کیا کھٹ پٹ شروع ہو گئی؟ بیوی ننھا ہے آپ کا بیٹا ہے، عید کے روز میلے میں سے یہ کھلونا گاڑی لے آیا تھا، نہ اس کمبخت کا دل اس سے بھرتا ہے اور نہ یہ کمبخت ٹوٹتی ہے. ارے میں نے کہا ننھے نہیں مانے گا نا مراد، چھوڑ اپنی پٹ پٹ کو، جب دیکھو لیے لیے پھرتا ہے. صاحبزادے کا دل کسی طرح پر ہونے میں نہیں آتا، دل ہی نہیں بھرتا. چولہے میں جھونک دوں گی، آگ لگا دوں گی، اس کم وقت کو اتنا خیال بھی نہیں آتا کہ ابا بیمار پڑے ہیں اور شور و غل سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے. اتنا کچھ ہو رہا ہے میاں صاحب کے ساتھ اور اس کے باوجود ان کا احساس بھی کیا جا رہا ہے، ان کی طبیعت شور و غل سے گھبراتی ہے. میاں ہوں کراتا ہے، بیوی کام نہیں ہوا تھا. میاں ہوں بیوی تو میں کیا کہہ رہی تھی، کھانے کا پوچھ رہی تھی. پھر ننھے کی پٹ پٹ کی آواز، پھر وہی نہیں مانے گا نام مراد، ٹھہر تو جا. غصے میں جاتی ہے، میاں کراتا ہے اور دور سے بیوی کی آواز مسلسل اس کے کمرے تک آ رہی ہے. چھوڑو اپنے یہ پٹ پٹ، بچہ رونے لگتا ہے، اب نئی مصیبت کھڑی ہو گئی. چپ نام مراد اتنا خیال نہیں، ابا بیمار پڑے ہیں، ڈاکٹر نے کہا ہے شور و غل نہ ہو، انہیں تکلیف ہوگی. چپ خبردار، جو آواز نکالی گلا گھونٹ ڈالوں گی. بچہ رونا بند کرنے کی ناکام کوشش کرتا ہے. کمبخت کا جو کھیل ہے ایسے ہی بے ڈھنگا ہے، بے تکا، بے مقصد ہے. نہیں چپ ہوگا تو کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے. میاں اس ہنگامے سے زج ہو کر کراہے جا رہا ہے. زج کے معنی تانگا. زج ہو جانا کے معنی تنگ آ جانا، اس سے کرا رہا ہے، اس کی تکلیف کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے. بیوی کی آواز غائب ہوتے ہی کمرے میں جھاڑو پھرنے کی آواز آنے لگتی ہے کہ دیا کام شروع ہو گیا. بیوی تو چلی گئی اللہ اللہ کر کے، بمشکل گئی ہے، لیکن اب کمرے میں جھاڑو کے پھرنے کی آواز آنا شروع ہو گئی ہے. میاں چونک کر ارے بھائی یہ دھول کہاں سے، یہ گرد کہاں سے آنے لگی؟ گرد کے معنی مٹی، دھول. لا حول ولا قوت. ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملازم جھاڑو دے رہا ہوں میاں جی. میاں کمبخت دفع ہو یہاں سے. ملازم بی بی جی بتانا چاہتا ہے کہ مجھے بی بی جی نے کہا ہے کہ آپ کے کمرے میں صفائی کر دیں. میاں بی بی جی کا بچہ نکل یہاں سے، کہہ دے ان سے. ملازم جاتا ہے، کواڑ بند کر کے جا، دروازہ بند کر کے جا. میاں کرا کر چپ ہو جاتا ہے اور ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی ہے اور بجتی رہتی ہے. جو زمانے کی بات ہے جب موبائل ابھی نہیں آئے تھے اور پی ٹی سی ایل کے پی ٹی سی ایل کے ٹیلی فون ہوا کرتے تھے. ارے بھائی کہاں گئی؟ ارے کوئی ٹیلی فون سننے تو آؤ. لا حول ولا قوت. خود اٹھتا ہے، جب کسی کو آواز نہیں جاتی ہے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی چلی جاتی ہے تو میاں صاحب تنگ آ کے خود اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہیلو میں اشفاق بول رہا ہوں. بیگم اشفاق کسی کام میں مصروف ہے، اس وقت کمرے میں نہیں ہے. یہاں کوئی ایسا نہیں انہیں بلا لائے. میں علیل ہوں. وہ اپنی جسٹیفیکیشن دے رہا ہے، میں بیمار ہوں، کمرے سے باہر نہیں جا سکتا اور کوئی اور یہاں پہ ایسا بندہ موجود نہیں ہے تو جا کے ان کو بلا لائے. کیا فرمایا؟ آواز دینے کی ضروری نہیں کہ گلا بھی خراب ہو. آگے بھی کوئی حضرت ہے، اعلیٰ حضرت کو کہتی ہے آپ آواز دے رہے ہیں، آپ کا گلا تو خراب نہیں ہے نا، آپ پھر کسی وقت فون کر لیجئے گا. میں نے عرض کیا نا چونکہ میں بیمار ہوں کمرے سے باہر نہیں جا سکتا. زور سے فون بند کرتا ہے. بد تہذیب گستاخ کہیں کی. پیر بیمار آدمی سے چڑا ہوا
بیوی آ جاتی ہے، پھر مجھے کہتی ہے مجھے بلایا تھا، آئے آئے تم اٹھے کیوں؟ میاں کو میرے فون کے پاس کھڑے ہوئے دیکھ کے پریشان ہو گئی ہے کہ آپ کیوں اٹھے ہیں؟ میاں اتنی آوازیں دیں کوئی سنے بھی، بیوی توبہ توبہ لیٹو لیٹو، میں ذرا گودام میں چلی گئی تھی، للو کو ریٹھے نکال کر دے رہی تھی، بلایا کیوں تھا؟ اسی اسنا میں ہمسائے کے ہاں گانا شروع ہوتا ہے، پڑوس میں گانا بجانے کی آواز آنے لگتی ہے، پڑوسی جو ہے وہ صاحب گانا بجانے کے شوقین ہے اور وہ گانا بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ میاں فون تھا تمہارا؟ بیوی کس نے کیا تھا؟ میاں ہوگا کوئی، اب مجھے کیا پتا۔ بیوی جب اٹھی کھڑے ہوتے تو نام پوچھ لینا کوئی گناہ تھا، ایک نیا مکالمہ شروع ہو گیا، ایک نئی مصیبت شروع ہو گئی ہے، میاں کو آرام و سکون کی ضرورت ہے، بیوی اس کو آرام کرنے نہیں دیتی۔ میاں میں نے کہہ دیا تھا پھر کر لیں فون۔ بیوی مفت کی الجھن میں ڈال دیا، اللہ جانے کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ میاں ارے بھائی کوئی ایسا ضروری کام نہیں تھا ورنہ مجھے پیغام نہ دے دیتی، مجھے بتا دیتی، کوئی اتنا ارجنٹ کام ہوتا تو، اتنا ضروری کام نہیں تھا، بس انہوں نے گپ شپ کے لیے فون کیا ہوگا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم خدا کے لیے اس ہمسائے کے صاحبزادے کا ہارمونیم اور گانا بند کرو۔ ڈبہ جو اگر رکھا ہوگا یہ ہوا بھرتے ہیں اور اوپر بٹن لگے تو اسے ہارمونیم کہتے ہیں، ہارمونیم بجاتا ہے ساتھ گانا گاتا ہے۔ میرا سر پھٹا جا رہا ہے، میرے سر میں شدید درد ہے، مجھے یہ گانا بہت برا لگ رہا ہے، اس کو بند کرو۔ بیوی اب اسے میں کیوں کروں؟ پڑوسی کا بچہ ہے وہ گانا گا رہا ہے، میں اسے کیسے منع کر سکتی ہوں؟ بابا ایک دفعہ لکھ کے بھیج دو، نوکر کے ہاتھ ایک چٹ بھجوا دو، روکا بھجوا دو کہ میں بیمار ہوں، ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے میرے لیے آرام و سکون ضروری ہے۔ ایک روز ان صاحبزادے نے نغمہ سرائی نہ فرمائی، نغمہ گانا گانا نہ۔ عید گانا تو دنیا کسی بڑی نعمت سے محروم نہیں ہو جائے گی، اگر نہیں گائیں گے تو دنیا الٹ پلٹ نہیں ہو جائے گی۔ کہے تو دیتی ہیں مگر کہیں بگڑ نہ جائیں، چڑ نہ جائیں، یعنی ناراض نہ ہو جائیں۔ میاں مناسب الفاظ میں لکھو نا، کراتا ہے۔ بے سرے گانے کا شور جاری ہے، میاں کرا رہا ہے اور یک لخت بچے کے رونے کی آواز اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ بیوی وہیں کھڑی، ارے کیا ہو گیا ننے؟ بچہ زور سے گر پڑا، خون نکل آیا۔ بیوی زور سے خط لکھ رہی ہوں، ابھی آئی، چپ ہو جا۔ میاں کراتے ہوئے ایک یک نشو دو شو، یعنی ایک مصیبت کیا کم تھی کہ ایک اور آ گئی، یہ محاورہ ہے یک نشو دو شو۔ بیوی تو آپ تو بخلا دیتے ہیں معنی پریشان کر دیتے ہیں، دیکھ رہے ہیں خط لکھ رہی ہوں، بچے کو چپ کیوں کر کرا سکتی ہوں؟ ارے نامراد چپ ہو جا، خون نکل آیا تو کیا قیامت آ گئی، ابھی آ رہی ہوں دو سطریں لکھ۔ میاں ختم نہیں ہوا خط، جانے کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی، دو لفظ لکھنے تھے۔ بیوی ابھی ختم ہوا جاتا ہے اور اس غل میں ایک فقیر کی آواز بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اب چیزیں بہت ساری مل گئی، ایک تو پڑوس سے گانے کی آواز آ رہی ہے، للو ریٹھے کوٹ رہا ہے اس کی آواز آ رہی ہے، بیوی یہاں تک شور مچا رہی ہے، بچہ الگ رو رہا ہے، اور اب فقیر کی آواز بھی اس میں شامل ہو گئی ہے۔ بال بچے کی خیر راہ مولا کچھ مل جائے فقیر کو، میاں کرا کر بس انہیں کی کسر رہ گئی تھی۔ بیوی تو اب میں تو اسے بلا کر نہیں لائی، وہ گلے پڑتی ہے وہیں بیٹھی ہے، کہیں جاتی نہیں ہے، مسلسل اپنے میاں کا دماغ کھا رہی ہے، تو اب میں اسے بلا کر نہیں لائی۔ میاں ارے تو خدا کے لیے اسے کچھ دے کہ رخصت تو کرو، دروازے پہ کھڑا شور مچا رہا ہے۔ بیوی وہیں بیٹھے، للو ارے للو، للو ہامن دستے میں ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے، ایک نئی آواز ہے، ریٹھے ہامن دستہ، جس کو ہامن اسے کہتے ہیں مٹی کا بنا ہوا، لکڑی کا بنا ہوا دورہ دستہ جس کے ذریعے وہ آپ کو چیز ٹوٹ دے۔ بے سورے گانے میں بچے کے رونے کی، فقیر کی صدا اور ہامن دستے کی دمک شامل ہو جاتی ہے۔ میاں ہائے توبہ توبہ ہائے، میاں کا سر پہلے درد کر رہا ہے، بڑی شدت میں تکلیف میں ہے۔ ارے نامراد ریٹھے پھر کوٹ لینا، پہلے اس فقیر کو رخصت تو کر دے۔ للو ریٹھے کوٹنے کی آواز میں بیوی کی آواز نہیں سنتا۔ میاں جلدی جلدی کراہتا ہوا گھبرا کر اٹھ بیٹھتا ہے، میری ٹوپی اور شیروانی دینا۔
میری ٹوپی اور شیروانی دینا، بیوی ٹوپی اور شیروانی، میاں ہاں میں دفتر جا رہا ہوں، ابھی دفتر جا رہا ہوں، بیوی ہائے ہائے وہ کیوں؟ ڈاکٹر نے تو منع فرمایا کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے، آرام کریں گے، تو آپ تو دفتر جانے کو تیار ہو گئے، کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو میاں کہتا ہے آرام سکون کے لیے، یعنی جس آرام و سکون کے لیے گھر میں رہنے کی چھٹی کی تھی کاروبار سے، کام سے، وہ آرام و سکون چونکہ گھر میں میسر نہیں ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں دفتر چلا جاؤں، اپنے کام پہ چلا جاؤں، تاکہ وہاں جو روٹین ہے وہ چلتی رہے اور مجھے وہاں پہ آرام و سکون مل سکے۔ یہ تھا میرے بچے آپ لوگوں کا سبق۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے لیکچر میں ہم کریں گے اس کی مشق، تو تب تک کے لیے اجازت، بہت شکریہ، اللہ نے